आज की कहानी एक पुराने और वीरान कब्रिस्तान की है, जहां मेरा दोस्त समी काले जादू की मशक करने की कोशिश करता है और मुझे भी धोखे से अपने साथ ले जाता है। इस रात के बाद मेरी जिंदगी में अजीब और गरीब और खौफनाक वाकयात रूनुमा होने लगते हैं, जिन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को भी शदीद मुश्किलात में डाल दिया। आज की ये कहानी एक खौफनाक रात और उसके बाद पेश आने वाले पुरस्रार और दहशत ज़दा करने वाले वाकयात पर मबनी है। ये कहानी मेरी जिंदगी का एक ऐसा खौफनाक और दिल दहलाने वाला तजुर्बा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा नाम अदनान है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक बेवकूफ़ाना फैसले ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरा दोस्त समी, जिसे मैं बचपन से जानता था, मेरे साथ एक ऐसी जगह ले गया जहां से मेरी जिंदगी में खौफनाक तब्दीलियां शुरू हो गईं। ये वाकया एक पुराने कब्रिस्तान में पेश आया, जहां समी काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। समी और मेरी दोस्ती बचपन से ही थी। हमने हमेशा साथ खेला, पढ़ा और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, समी की दिलचस्पी अजीब और गरीब चीजों में बढ़ने लगी। वो अक्सर गैर मामूली वाकयात, भूत प्रेत और ख़ास तौर पर काला जादू के बारे में पढ़ता और तहकीक करता था। शुरू में मैंने इस बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे समी की दिलचस्पियां बढ़ती गईं, मुझे फिक्र होने लगी। समी अक्सर मुझसे कहता कि काला जादू सिर्फ एक इल्म है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ताकतवर हो सकता है। मैं हमेशा इसे मना करता, लेकिन वो मेरी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। फिर एक दिन समी ने मुझसे कहा कि वो एक नया तजुर्बा करने वाला है और इस बार उसने मुझे भी अपने साथ ले जाने का इरादा किया। एक रात समी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज वो कुछ खास करने वाला है और मुझे इसके साथ जाना होगा। मैंने बहुत बार मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और कहा, अदनान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ये बस एक तजुर्बा है। इसकी बातों में एक ऐसी जिद और जुनून था कि मैं ना चाहते हुए भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हम लियारी के एक पुरानी और वीरान कब्रिस्तान की तरफ निकले, जहां रात के वक्त लोग आम तौर पर जाने से डरते हैं। रास्ते में समी ने मुझे बताया कि वो कुछ खास दुआएं और अमलियात करने जा रहा है ताकि वो रूहानी ताकतें हासिल कर सके। उस वक्त मैंने उसे मजाक समझा और ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो रात का वक्त था और हर तरफ घुप अंधेरा था। कब्रिस्तान के अर्द गिर्द घने दरख्त थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने इसे महज अपना वहम समझा। समी ने एक पुरानी कब्र के पास रुकने का कहा। उसने अपने बैग से कुछ मोमबत्तियां, चाकू और अजीबो-गरीब चीजें निकाली। उसने जमीन पर एक दायरा बनाया और मुझे कहा कि मैं इस दायरे के अंदर बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इसकी बात मान ली, लेकिन दिल में खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी। समी ने अपनी दुआएं और अमलियात शुरू कर दिए। इसकी जबान से अजीब अल्फाज निकल रहे थे जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। हुआ की रफ्तार अचानक बढ़ गई और मोमबत्तियां बार बार बुझने लगे। समी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुका हो। जैसे जैसे अमल आगे बढ़ा, माहौल में अजीब और गरीब तब्दीलियां होने लगीं। दरख्तों की शाखें हवा में झूलने लगीं और कब्रिस्तान के इर्द गिर्द अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मैंने समी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और अपनी दुआ जारी रखी। अचानक जमीन के नीचे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज हरकत कर रही हो। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। समी ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। मेरे इर्द गिर्द के माहौल में जैसे जिंदगी भर गई हो। कब्रिस्तान में मौजूद हर चीज ने एक खौफनाक हरकत शुरू कर दी। अचानक एक साया हमारे करीब आया। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल दहलाने वाली हुआ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। समी ने कहा कि अब अमल कामयाब हो चुका है,
اور ہم واپس چلی۔ میں نے اس کی بات مانی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم واپس جانے لگے تبھی ہمیں وہ سایہ پھر سے نظر آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ اس رات کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت میرے کمرے میں عجیب سائے نظر آنے لگے اور مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرے دماغ کا وہم ہے، لیکن جب یہ واقعات بار بار ہونے لگے تو میں واقعی خوفزدہ ہو گیا۔ پہلی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی قبرستان ہے اور میں ایک بار پھر اس دائرے میں بیٹھا ہوں۔ اچانک ایک سایہ میرے قریب آیا اور میری گردن دبوچ لی۔ میں چیخ کر الفاٹے، لیکن میرے جسم میں حرکت نہیں تھی، جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا ہو۔ چند منٹ بعد میں دوبارہ حرکت کر پایا، لیکن دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ یہ خوفناک واقعات صرف میرے تک محدود نہیں رہے۔ میرے گھر والوں نے بھی عجیب و غریب چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ میری بہن نے بتایا کہ رات کو اس کے کمرے میں کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، حالانکہ کمرہ بند تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میرے والدین نے بھی رات کے وقت گھر میں عجیب آوازیں سنیں، جیسے کوئی گھر کے اندر چل رہا ہو۔ میری ماں نے ایک دن مجھے کہا، بیٹا، یہ سب کچھ کب سے ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور سب کچھ انہیں بتا دیا۔ میری ماں بہت پریشان ہو گئی اور فوراً ہمیں مسجد لے گئی تاکہ دعا کروائی جا سکے۔ ہم نے علاقے کے ایک مشہور عالم سے رابطہ کیا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سب اس قبرستان میں ہونے والے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمی نے ایک ایسی چیز کو بیدار کر دیا ہے جو اب ہمارے پیچھے ہے۔ ہمیں کچھ خاص دعائیں کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ گھر کو پاک کیا جائے۔ عالم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں مسلسل دعا اور ذکر کرنا ہوگا تاکہ ہم اس بلا سے بچ سکیں۔ انہوں نے ہمارے گھر کا معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ اثرات بہت مضبوط ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ چند دن بعد ہم نے دوبارہ عالم صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمارے گھر آئے اور چند خاص دعائیں پڑھیں۔ انہوں نے ہمیں ایک مخصوص وقت پر دوبارہ قبرستان جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہاں دعا کی جا سکے اور اس روح کو واپس اس کی جگہ بھیجا جا سکے۔ سمی نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ ہم سب نے مل کر دعا کی اور اس قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم قبرستان پہنچے، عالم صاحب نے خاص دعائیں شروع کی اور ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ہوا کا بہاؤ تیز ہو گیا اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ عالم صاحب کی دعائیں ختم ہوتے ہی ہمیں ایک عجیب سی سکون کی لہر محسوس ہوئی۔ جیسے ہی ہم قبرستان سے باہر نکلے، مجھے ایسا لگا کہ کوئی بھاری بوجھ میرے دل سے ہٹ گیا ہو۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ دوبارہ کبھی ایسی چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک سبق تھا کہ کبھی ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جن کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ میں نے سمی کو بھی سمجھایا کہ روحانی دنیا سے کھیلنا ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس رات کے بعد میری زندگی میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ گھر میں پھر سے سکون ہو گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اس خوفناک رات سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کالے جادو اور پراسرار علوم سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا میں ہمیں وقتی طور پر طاقت تو دے سکتے ہیں، مگر ان کا انجام ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک خطرناک راز کے گرد گھومتی ہے، جہاں میرے دوست سمی نے کالے جادو کی مشق کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ قبرستان لے جایا تو میری زندگی میں خوفناک واقعات شروع ہو گئے۔ سمی کی جنون کی حد تک پہنچ جانے والی خواہشات نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے گھر والوں کو بھی مشکلات میں ڈال دیا۔ یہ کہانی ایک خوفناک تجربے اور اس کے خطرناک نتائج کی عکاسی کرتی ہے، جو ہمیشہ یاد رہنے والا ہے۔ یہ کہانی میرے دوست حسان کی ہے، جو ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کے اندر ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ حسان اور میں بچپن کے دوست تھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، چاہے وہ اچھے وقت ہوں یا برے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے،
हमारी दिलचस्पियां भी तब्दील होने लगे। हस्सान की दिलचस्पी खास तौर पर काला जादू और रूहानी उलूम में बढ़ने लगी, जिसकी मैंने कभी मुखालफत नहीं की। एक दिन हस्सान ने मुझे बताया कि वो एक कदीम किताब हासिल कर चुका है जिसमें काला जादू के कई राज लिखे हुए हैं। मैंने इसकी दिलचस्पी को संजीदगी से नहीं लिया, मगर उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। हस्सान ने मुझे बताया कि वो एक खास अमल करने वाला है जो उसके ख्याल में बहुत ताकतवर होगा। उसने कहा कि इस अमल के जरिए वो दुनिया की तमाम कुव्वतें हासिल कर सकता है। मेरी क्यूरियासिटीज बढ़ने लगी और मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक रात हस्सान ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि वो अमल शुरू करने वाला है। मैंने सोचा कि ये एक दिलचस्प तजुर्बा हो सकता है, लिहाजा मैं उसके साथ चला गया। हमने कई घंटे इस किताब पर बात की और फिर वो एक पुरस्रार अमल के बारे में बताने लगा। हस्सान ने कहा कि अमल के लिए एक खास जगह की जरूरत है और उसने मुझे बताया कि इसने एक कदीम कब्रिस्तान को मुंतखब किया है। उसने मुझे बताया कि यह कब्रिस्तान कई सदियों से खाली है और वहां की हवा में खास किस्म की ताकत मौजूद है। मैंने हस्सान की बातें सुनी और दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस किया, लेकिन इसकी बातों की कशिश ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हम रात के वक्त कब्रिस्तान जाने का फैसला कर चुके थे। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान की कदीम कब्रें अजीब मंजर पेश कर रही थीं। हस्सान ने वहां पहुंचकर एक कब्र के पास रुकने का कहा और दायरा बनाने लगा। उसने अपनी किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि जैसे ही हस्सान ने पढ़ना शुरू किया, हुआ की शिद्दत बढ़ने लगी। अचानक एक आवाज सुनाई दी जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने हस्सान को बताया, मगर उसने मुझे चुप रहने का कहा और अपनी दुआ जारी रखी। अचानक एक साया हमारे करीब आया। हस्सान ने अपनी आंखें बंद कीं और पढ़ता रहा। मैंने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो हस्सान का चेहरा खौफनाक हद तक बदल चुका था। वो गरज रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने इसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे धकेल दिया। ये मेरे लिए बहुत अहम है, उसने कहा। फिर अचानक वो नीचे गिर गया। इसके जिस्म में एक अजीब सी ताकत आ गई थी और वो किसी और की तरह बात कर रहा था। हस्सान का रवैया बिल्कुल तब्दील हो चुका था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मुझे भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने इससे दोस्ती की खातिर कुछ न कहा, लेकिन दिल में खौफ महसूस कर रहा था। अचानक हस्सान ने एक छोटा सा चाकू निकाला और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे कहा, अब मुझे सिर्फ एक कुर्बानी चाहिए और फिर मैं दुनिया की सबसे ताकतवर रूहों को बेदार कर सकूंगा। मैंने इसकी बातों को मजाक समझकर हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर खौफ बढ़ता गया। हस्सान ने चाकू से मेरे हाथ को छुआ और मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे अंदाजा हुआ कि वो सच में मेरे साथ कुछ बुरा करने जा रहा है। मैंने इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर गालिब आ गया। वो मुझे धकेलकर एक खाली कब्र के करीब ले गया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर वो मुझे दबा रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुका हो। इसी दौरान एक आवाज आई, बचाओ। मैंने देखा कि वहां एक साया खड़ा था। वो साया मेरी मदद के लिए आया। हस्सान को इसकी मौजूदगी से झटका लगा और उसने चाकू फेंक दिया। मैंने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हस्सान ने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मगर मैंने इसे धक्के देकर खुद को आजाद कराया और भागने लगा। मेरे दिल में खौफ की एक लहर थी और मैंने महसूस किया कि अगर मैंने कुछ न किया तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। भागते भागते मैंने एक पुल देखा कि हस्सान मेरे पीछे आ रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैंने किसी तरह भी इसके हाथ से बचने का मौका पा लिया तो मैं दोबारा कभी इससे मिलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं भागते भागते कब्रिस्तान की एक और तरफ पहुंच गया। वहां मुझे एक कब्र नजर आई जिस पर कुछ अजीब सी अलामतें थीं।
میں نے اس علامت کے پاس رک کر اپنی سانسیں سنبھالی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اگر حسان مجھے پکڑ لیتا تو کیا ہوتا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ حسان کی باتوں میں ایک جادوئی قوت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس جگہ سے نکلنا ہوگا اور میں نے جلدی سے گلی کے پار جانے کا فیصلہ کیا۔ عالم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس واقعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر خاص دعا پڑھنے لگے۔ جب دعائیں ختم ہوئیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل سے بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ سمی کا کالا جادو اور اس کی مہلک خواہشات نے میری زندگی میں جو خوف پیدا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میں نے اس واقعے سے سیکھا کہ کبھی بھی ایسے راستے پر نہیں چلنا چاہیے جہاں انسانی زندگی کا کوئی احترام نہ ہو۔ اس تجربے نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ دوستوں کی دوستی کی قیمت ہمیشہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی وہی دوست سب سے بڑی مصیبت بن سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک خوفناک رات کے سفر کی ہے جب دو دوست کراچی کی سنسان سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی موٹر بائک پر سفر شروع کرتے ہیں، ایک پراسرار لڑکی اور اس کے سایوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات شروع ہوتے ہیں جو انہیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ کچھ جگہیں روحوں کے لیے جال کی مانند ہوتی ہیں۔ یہ کہانی خوف، مہم جوئی اور روحانی تجربات سے بھری ہوئی ہے جو آپ کو اپنی سیٹ کے کنارے پر بٹھائے رکھے گی۔ کراچی کی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گلیوں میں خاموشی تھی، لیکن ہوا میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات میں اپنے دوست ارسلان کے ساتھ موٹر بائک پر گھومنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کو رات کی ہوا اور شہر کی روشنیوں کا شوق تھا، لیکن اس رات کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ ہم نے شہر کی مصروف سڑکوں کو چھوڑ کر ایک سنسان سڑک کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان نے مجھے بتایا کہ اس سڑک کے بارے میں کچھ پراسرار کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ہم نے ان کہانیوں کو مذاق میں اڑایا۔ ہم سڑک پر نکل پڑے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھے، ہر چیز خاموش ہوتی گئی۔ سڑک کے اطراف میں گہرے درخت تھے جو تاریکی میں ڈھکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میں نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی ہے۔ ارسلان نے کہا، کیا تم نے کبھی اس جگہ کے بارے میں سنا ہے؟ یہاں لوگوں نے کچھ عجیب و غریب تجربات کیے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ سب تو افسانے ہیں، ہمیں بس مزے کرنا ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہمیں کچھ دور چلنے کے بعد سڑک پر ایک سایہ نظر آیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ارسلان نے کہا، ہمیں رکنا چاہیے، شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے اچانک ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک تھیں اور وہ کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کی آواز ہوا میں کہیں گم ہو گئی۔ ارسلان نے خوف سے ہنسی میں کہا، یہ تو کوئی بھوت ہے۔ لڑکی کے قریب پہنچنے پر ارسلان نے بائک روک دی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن ارسلان کا دل بڑا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر ایک لمحے کے بعد اچانک غائب ہو گئی۔ ہم دونوں سکتے میں رہ گئے اور میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہم نے واقعی اسے دیکھا؟ ہم نے دوبارہ چلنا شروع کیا، لیکن اب کی بار خوف کی شدت بڑھ چکی تھی۔ جیسے ہی ہم سڑک پر آگے بڑھنے لگے، اچانک بائک کے ہینڈل میں ایک عجیب سی جھنجھناہٹ ہوئی۔ ارسلان نے بائک کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بائک بے قابو ہو گئی اور ہم ایک کھڑے پتھر پر جا کر گرے۔ ہم گرتے ہی زمین پر لیٹ گئے اور ایک لمحے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ اس لڑکی کی موجودگی اب بھی ہمارے آس پاس ہے اور ہم نے محسوس کیا کہ کچھ اور سائے بھی سڑک پر چل رہے ہیں۔ یہ سائے چپ چاپ ہماری طرف آ رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے بائک اٹھائی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ سائے ہمارے پیچھے پیچھے تھے۔ میں نے ارسلان سے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن جب ہم بائک پر سوار ہونے لگے تو اچانک ہماری بائک کا انجن بند ہو گیا۔
ہم نے مایوس ہو کر دیکھا کہ وہ لڑکی اب ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ ہمیں دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پیروں میں جڑیں لگ گئی تھی، جیسے کوئی نامعلوم طاقت ہمیں روک رہی ہو۔ میں نے ارسلان سے کہا ہمیں دوڑنا ہوگا اور ہم نے اپنی آخری قوت لگا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم بھاگ رہے تھے تو اچانک ہمیں ایک اور سایہ نظر آیا۔ یہ سایہ بھی ایک نوجوان لڑکی کا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو چمک رہا تھا۔ ہم دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ لڑکی بولی، یہاں سے بھاگو، یہ جگہ خطرناک ہے۔ یہ سنتے ہی ہم نے پھر سے بھاگنا شروع کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اب ہمیں زندگی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہی ہم بھاگتے ہوئے ایک خالی گھر کے قریب پہنچے، ہم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر خستہ حال تھا لیکن اس کی دیواروں پر عجیب و غریب علامتیں بنائی گئی تھیں۔ ہم نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا اور ایک کونے میں چھپ گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کی لیکن ہمارا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ باہر سے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے کوئی ہمیں ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک ہمیں دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ ارسلان نے خوف سے کہا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ ہم نے دروازہ کھول دیا اور وہی لڑکی جو ہمیں پہلے ملی تھی اندر آئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ جگہ روحوں کے لیے ایک جال ہے اور یہاں آنے والے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم نے اس لڑکی کی رہنمائی میں گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جب ہم باہر نکلے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ ہم نے ایک بار پھر بائک چلانے کی کوشش کی اور اس بار انجن نے آواز دی اور چل پڑا۔ ہم نے فوراً سڑک پر نکلنے کا فیصلہ کیا اور بائک پر سوار ہو گئے۔ جیسے ہی ہم سڑک پر نکلے، ہم نے محسوس کیا کہ وہ سائے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے شہر کی طرف جانے والی سڑک کو پکڑ لیا اور بہت جلد کراچی کے ہجوم میں آ گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے کا خطرہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس واقعے نے ہمیں سکھایا کہ روحوں کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے۔ یہ صرف ایک رات کی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک سبق تھا کہ کبھی بھی خوف کی قوتوں کو ہنسی میں نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کی کہانیوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آج کی کہانیاں آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔